بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید آفیشل کے تمام دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اگر آپ چاہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نئے آڈیو اور ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے، تاکہ آپ لوگ بھی اسلامی تاریخ سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کچھ وقت روہتاس کے ساتھ گزار کر شارینہ وہاں سے نکلی اور حدید سے ملی۔ حدید سے کہا کہ وہ کسی طرح شراب کا انتظام کر دیں۔ حدید یہ سمجھا کہ شارینہ ایک رومی کو خوش کرنا چاہتی ہیں۔ حدید نے اسے بتایا کہ شراب خوری جرم ہے اور اس کی کیا سزا ہے، یہ میں یہاں کی عورتوں سے سن چکی ہوں۔ شارینہ نے کہا، روہتاس سے میں نے ابھی کچھ پوچھنا ہے، لیکن وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور مجھے شک ہے کہ وہ اور کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ آج اس نے شراب مانگی ہے اور وہ بری طرح سے ٹوٹا ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے تھوڑی سی یا جتنی بھی مل جائے پلا کر اسے کچھ اور باتیں معلوم کروں۔ روہتاس نے ٹھیک کہا تھا کہ حمص میں عیسائی بھی آباد ہیں، بت پرست بھی ہیں اور شاید ایک دو گھر آتش پرستوں کے بھی ہوں۔ ان لوگوں کے یہاں شراب ہوگی۔ ایک اور بات یاد آ گئی، حدید نے کہا، روہتاس سے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ حمص میں ہرقل کے جاسوس موجود ہیں یا نہیں۔ اگر موجود ہیں تو بتائیں کہ وہ کون ہیں، میں شراب کے بندوبست کر لوں گا۔ حدید کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ اس نے 2-3 غیر مسلم گھروں سے کچھ شراب اکٹھا کر لی اور چھوٹے مشکیزے میں ڈال کر مشکیزہ شارینہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی حدید نے شارینہ کو بتایا کہ وہ سپہ سالار سے اجازت لے لے گا کہ روہتاس سے مزید راز اگلوانے کے لیے اسے شراب پلانا ضروری ہے، اس کی اجازت دی جائے۔ حدید نے سپہ سالار سے یہ اجازت بھی لے لی اور طے یہ پایا کہ روہتاس کو نہ بتایا جائے کہ شراب نوشی کی اجازت لے لی گئی ہے، بلکہ اسے اس تاثر میں رکھا جائے کہ اسے چوری چھپے شراب پلائی جا رہی ہے۔ پہرے داروں کو بھی کہہ دیا کہ انہیں کمرے سے شراب کی بو آئی تو اسے نظر انداز کر دیں۔ اگلے روز شارینہ شراب کا یہ چھوٹا سا مشکیزہ ایک چادر میں لپیٹ کر روہتاس کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ اس نے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے اور اب وہ بچ بچا کر پی لے۔ روہتاس نے شارینہ سے مشکیزہ اس طرح لیا جیسے اس نے چھینا ہو۔ شارینہ نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ روہتاس نے شراب گلاس میں ڈال کر پینی شروع کر دی اور شارینہ سے کہا کہ وہ بھی لے، لیکن اس لڑکی نے انکار کر دیا۔ شراب اپنے سامنے دیکھ کر میں بڑی مشکل سے اپنے آپ پر جبر کر رہی ہوں، شارینہ نے کہا، لیکن میں مجبور ہوں۔ اگر ایک گھونٹ بھی پی کر حدید کے پاس گئی یا کسی کے پاس سے بھی گزری، وہ مجھے پکڑ لے گا اور پھر یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کس کی بیٹی ہے اور یہ کتنی اہم ہے۔ وہ مجھے سپہ سالار کے یہاں پیش کر دیں گے اور سپہ سالار ایسی سزا دے گا جو میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اس دوران روہتاس پیتا ہی چلا گیا اور اب اس نے جو باتیں کہی اس میں ہلکی ہلکی لڑکھڑاہٹ تھی، وہ نارمل حالت میں رہا ہی نہیں تھا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، شارینہ نے کہا، یہاں کی پابندیاں دیکھو کہ شراب بھی نہیں پینے دیتے۔ معلوم نہیں شاہ ہرقل کب حملہ کرے گا۔ حمص سے مسلمان بھاگے تو میں یہاں ہی رہوں گی۔ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ حملے میں اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ میں تو سوچتی ہوں کہ مجھے موقع ملے تو میں ہرقل کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے کہوں کہ یہی وقت ہے حملے کا۔ اگر ادھر ادھر سے کمک آ گئی تو پھر رومیوں کے لیے حمص فتح کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، روہتاس نے کہا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شاہ ہرقل بہت ہی محتاط ہو گیا ہے۔ وہ وقت کتنا ہی جرأت اور ہمت والا کیوں نہ ہو، لڑنا تو فوج نے ہی، سارے فوج پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو گئی ہے۔ وہ تو ہونی ہی تھی، شارینہ نے کہا۔ مسلمانوں نے ہر میدان میں ہماری فوج کو شکست
دی اور پوری کا پورا ملک فتح کر لیا ہے۔ ادھر ایرانیوں کو اسی طرح مسلمان شکست دیتے دیتے ان کے ملک سے ہی باہر لے گئے ہیں۔ وہ خبریں بھی ہمارے فوج تک پہنچتی رہی ہیں۔ حیرت اور دہشت کی وجہ اور ہے، روہتاس نے کہا۔ حیرت اس پر ہے کہ مسلمانوں کی تعداد ہمارے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اور دہشت اس وجہ سے ہے کہ اتنی تھوڑی تعداد میں انہوں نے اتنے بڑے اور طاقتور فوج کو شکست دے دی ہے۔ ہمارے فوج میں مسلمانوں کے متعلق عجیب و غریب اور پراسرار کہانیاں مشہور ہو گئی ہیں۔ ہمارے سپاہی یقین کی حد تک کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کے قبضے میں جنات ہیں۔ ہماری فوج نے تو ایرانیوں جیسے طاقتور فوج کو بھی شکست دی ہے۔ شارق زخمی شیر کی طرح آخری حملہ تو ضرور کرے گا، اور اس نے فوج اور قبائل کا لشکر آگے بھیج بھی دیا ہے، لیکن اب وہ قدم اٹھانے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے۔ جزیرے کے ان قبائلیوں کا لشکر تو تازہ دم ہے، شرینہ نے کہا۔ کیا یہ مدد شارق کے لیے کافی نہیں؟ کافی تو ہے، روہتاس نے جواب دیا، لیکن ان قبائل کے متعلق شارق اور زیادہ محتاط ہیں۔ یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ ان قبائلیوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ شارق نے اپنے جرنیلوں اور ان سے چھوٹے افسروں سے کہہ دیا ہے کہ یہ قبائل اپنے گھروں، اپنے بیوی بچوں اور اپنے جان و مال کی حفاظت کی خاطر اکٹھا ہوئے ہیں۔ ان میں کوئی قومی جذبہ نہیں، نہ ان کی اپنی کوئی بادشاہی نہیں ہے جس کی خاطر یہ لڑنا چاہیے۔ ان قبائلیوں کے سرداروں نے صاف کہا ہے کہ مسلمان ان کے گھر تباہ کر دیں گے اور ان کے لڑکیوں کو اٹھا لے جائیں گے۔ یہ لوگ صرف تحفظ چاہتے ہیں، جو اگر انہیں مسلمانوں کی طرف سے مل گیا تو رومیوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ پھر ان لوگوں میں ایک خامی اور بھی ہے، یہ فرداً لڑائی کے اور شاہ سوار ہو سکتے ہیں، اور ہیں بھی، لیکن فوج کی تنظیم اور ترتیب میں لڑنا کوئی اور ہی بات ہے۔ پہلے تو انہیں یہ سیکھنا ہے کہ فوج کی ترتیب میں کس طرح لڑا جاتا ہے۔ اگر انہیں اسی طرح میدان میں لے آئے تو یہ فوج کی طرح نہیں بلکہ ایک ہجوم کی طرح لڑیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قبائل دیکھیں گے کہ رومی فوج لڑتی ہے یا بھاگتی ہے۔ اگر ہماری فوج جم کر نہ لڑی تو یہ سب سے پہلے قبائل بھاگیں گے، اور کوئی بعید نہیں کہ مسلمانوں سے جا ملیں گے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ رومیوں کی نسبت مسلمان ان کے ہمدرد ہیں تو یہ رومیوں سے منہ موڑ جائیں گے۔ روہتاس کبھی ارغل کے محافظ دستے کا کمانڈر ہوا کرتا تھا، اور اب وہ جاسوسی کے نظام کا کمانڈر تھا، اور اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ حمص کی طرف دیکھنے آ رہا تھا کہ مسلمانوں کا دفاعی نظام کیسا ہے، اور کیا قلعے کے باہر بھی کوئی فوج ہے۔ جاسوسی کے شعبے میں ہونے کی وجہ سے وہ ارغل کی سطح کی باتیں بھی جانتا تھا، لیکن وہ اتنی سی بات نہ سمجھ سکا کہ شرینہ اس کے سینے سے راز اگلوا رہی ہے۔ اس کامیابی میں شرینہ کی ذہانت تو کام کر رہی تھی، لیکن اصل کام شراب نے دکھایا تھا۔ روہتاس پیتا اور بہکتا چلا گیا، اور جب اس کا دماغ بالکل ہی معاف ہو گیا تو شرینہ وہاں سے آ گئی اور حدید کو بتایا کہ اس نے کیا کچھ معلوم کیا ہے۔ حدید شرینہ کو سپہ سالار ابو عبیدہ کے پاس لے گیا اور شرینہ نے وہی باتیں پھر دہرا دی۔ ابو عبیدہ نے اسی وقت جاسوسی کے نظام کے سربراہ کو بلایا اور اسے بتایا کہ رومیوں کے ہاں کیا ہو رہا ہے، اور اس صورتحال سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں۔ سپہ سالار ابو عبیدہ نے کہا۔ انتہائی عقلمند آدمی بھی جو اپنے آپ کو وہاں مختلف عیسائی قبیلوں کے فرد ظاہر کرے اور بتائے کہ وہ قبائل کے لشکر میں شامل ہونے آئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ فوری طور پر 10-12 مجاہدین منتخب کر کے تیار کیے گئے۔ انہیں دشمن کے علاقے میں جانے کا اور وہاں کے لوگوں میں گھل مل جانے کا تجربہ خاصا تھا، اور انہیں ٹریننگ بھی ایسی ہی دی گئی
تھے، ان میں سرفراز حدید تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ رومی فوج کے ساتھ جو غیر مسلم قبائل جا ملے ہیں ان میں شامل ہو جائے اور انہیں رومی کے خلاف گمراہ کریں۔ ابو عبیدہ نے اپنے مادہ سالاروں کو بلایا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک قاصد خالد بن ولید کی طرف دوڑا دیا کہ وہ جس قدر جلدی ہو سکے حمص پہنچ جائے۔ میرے عزیز رفیقوں، ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں سے کہا، تم سب نے سن لیا ہے کہ اس رومی فوج کے افسر روتاس نے ہرقل کی فوج اور عیسائی قبائلیوں کے متعلق کیا باتیں بتائی ہیں، اور ہرقل کس تذبذب میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس سے ہمیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارا دشمن اپنے ہاں کی صورتحال اپنے موافق کر کے حملہ کرے گا۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ کسی بھی وقت حمص محاصرے میں آ جائے گا اور ہمارے پاس نفری اتنی تھوڑے ہیں کہ ہم یہ محاصرہ توڑ نہیں سکیں گے۔ میں نے قبائلیوں میں شامل ہونے کے لیے بڑے ذہین اور اپنے کام میں ماہر مجاہدین کو روانہ کر دیا ہے۔ مدینہ کو بھیجے ہوئے قاصد آدھا راستہ طے کر چکے ہوں گے۔ اپنی دفاعی تیاریاں مکمل رکھو اور خود بھی دعا کرو اور مجاہدین سے کہو وہ بھی اللہ کے حضور دعا کرتے رہیں کہ کومک جلد پہنچ جائے، اور اگر نہ پہنچ سکے تو اللہ ہماری مدد کرے۔ صبح سالار ابو عبیدہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ راتوں کو جیسے سوتے بھی نہ ہو۔ ایسا تو وہ دن اور رات میں 2-3 مرتبہ ضرور کرتے کہ قلعے کی دیوار پر جا کھڑے ہوتے اور مدینہ کی طرف دیکھنے لگتے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اتنی جلدی کومک نہیں پہنچ سکتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اس وقت خالد بن ولید شام کے مفتوح شہر قنسرین میں تھے۔ حمص کا قاصد ان تک پہنچا اور انہیں بتایا کہ حمص کس طرح خطرے میں آ گیا ہے اور سپہ سالار اس وقت کس تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہیں۔ خالد بن ولید اسی وقت کمان اپنے نائب سالار کے حوالے کر کے حمص کو روانہ ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو اپنے سامنے دیکھا تو انہوں نے دلی سکون محسوس کیا، اور وہ تو اپنے آپ کو تنہا اور کچھ حد تک بے بس سمجھنے لگے تھے۔ خالد بن ولید بہت ہی تیز رفتاری سے آئے تھے، وہ خود بھی آرام کرنے کے قائل نہیں تھے، تو ابو عبیدہ نے کہا کہ ذرا سستا لو پھر بات کریں گے۔ ابو عبیدہ نے انہیں بتایا کہ حمص کی طرف کتنا بڑا خطرہ بڑھا چلا رہا ہے اور حمص میں اس لشکر کے مقابلے میں بہت تھوڑے نفر ہیں۔ ابو عبیدہ نے اس دوران جو اقدام کی تھی وہ تفصیل سے خالد بن ولید کو بتائی۔ میں نے جو سوچا ہے وہ یوں ہے، ابو عبیدہ نے کہا، انطاکیہ، حمات، حلب اور قریب کے تمام چھاؤنیوں سے مجاہدین کی آدھی نفری حمص میں اکٹھی کر لی جائے اور محصور ہو کر لڑا جائے۔ محصور ہو کر نہیں، خالد بن ولید نے مشورہ دیا۔ ہم قلعے سے باہر دشمن کا مقابلہ کریں گے، یہ کوئی نیا دشمن نہیں، اسے ہم بڑے دور سے دھکیلتے چلے آ رہے ہیں اور شام کی آخری سرحد تک پہنچا چکے ہیں۔ اس کی چالوں کو اور اس کی فوج کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم اس میدان میں بھی اسے شکست دے دیں گے۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کا یہ مشورہ قبول نہ کیا۔ وہاں حمص کے 2-3 سالار بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے سالار ابو عبیدہ کی اس تجویز سے بھی اختلاف کیا کہ دوسری جگہوں سے مجاہدین کی آدھی نفری یہاں بلا لی جائے، اور انہوں نے خالد بن ولید کے مشورے سے بھی اختلاف کیا۔ وجہ یہ بتائی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن کو پہلے پتہ چل جائے کہ حمص کو مضبوط کرنے کے لیے دوسری جگہوں سے نفری اکٹھا کر لی گئی ہے، تو دشمن ان میں سے کسی اور جگہ پر حملہ کر کے قبضہ کر سکتا ہے اور اس طرح دوسرے بڑی چھاؤنیوں پر بھی حملہ بول کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان سالاروں نے کہا کہ کسی شہر اور قصبے کو کمزور نہ کیا جائے اور صرف مدینہ کے کومک کا ہی انتظار کیا جائے۔ اگر کومک آنے سے پہلے رومی پہنچ گئے تو پھر انہی حالت میں لڑیں گے
اور اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارے صبر اور استقامت کا اجر عطا فرمائے۔ وہ دین ایمان والے تھے، اللہ کی راہ میں باطل کے خلاف وطن سے بے وطن ہوئے اور اپنا اور دشمن کا خون بہا رہے تھے۔ ان کے دلوں میں ہوش ملگیری نہیں تھی اور وہ اپنے بادشاہی قائم کرنے کے ارادے سے گھروں سے نہیں نکلے تھے۔ انہوں نے تلوار کا مقابلہ تلوار سے کیا اور جو نہتے تھے ان کے دل انہوں نے اخلاق سے منہ لیے تھے۔ جن شہروں کو انہوں نے فتح کیا انہوں نے وہاں کے لوگوں سے جزیہ تو وصول کیا، لیکن ہرقل جیسے بادشاہوں نے ان پر جو ظالمانہ محصولات عائد کر رکھی تھی وہ اتنی کم کر دی کہ جس کی جتنی حیثیت اور استطاعت تھی اس کی مطابق محصولات وصول کی جاتی تھی۔ وہاں کے غیر مسلم مسلمانوں سے بہت ہی خوش اور مطمئن تھے اور نظر یوں آتا تھا کہ مشکل کے وقت مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑیں گے، لیکن اسلام کے سالار ان پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ اسلام کے لیے اولین مجاہدین اللہ سے مدد مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے، لیکن صرف دعاؤں پر ہی بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ وہ قرآن کی اس فرمان سے بڑے اچھی طرح آگاہ تھے کہ تم عملاً جتنی کوشش کرو گے اللہ تمہیں اتنا ہی دے گا۔ انہوں نے کبھی معجزے کی توقع نہیں رکھی تھی۔ انہوں نے اپنی جانیں دے کر اسلام کو زندہ رکھا، اپنا خون بہا کر شمع رسالت کو بجھنے نہ دیا، اور اس طرح اللہ کا پیغام حق دور دور تک پھیلتا چلا گیا۔ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو واپس قنصرین بھیج دیا تاکہ وہاں کا دفاع ان کے غیر حاضری میں کمزور نہ ہو جائے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب خالد بن ولید ابو عبیدہ سے رخصت ہوئے تو ان کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے وہ اپنے سپہ سالار کو اس مشکل صورتحال میں اکیلا چھوڑنا نہ چاہتا ہو۔ ابن جراح خالد بن ولید نے ابو عبیدہ سے کہا، میری ضرورت پیش آ گئی تو ایسا قاصد بھیجنا جو اڑتا ہوا مجھ تک پہنچے اور میں اس سے زیادہ تیز رفتاری سے پہنچوں گا۔ خالد بن ولید ابو عبیدہ سے گلے ملے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور اللہ حافظ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ دونوں قاصد مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت وہ اونٹوں پر سوار تھے اور اونٹ دوڑتے آ رہے تھے۔ وہ اکیلے نہیں تھے، مدینہ کے کئی آدمی اور لڑکے ان کے ساتھ ساتھ دور سے آ رہے تھے۔ یہ تو مدینہ کا معمول ہوا تھا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور کسی نہ کسی وجہ سے محاذ پر نہیں گئے تھے وہ قاصد کے منتظر رہتے تھے۔ بعض تو شہر سے کچھ آگے چلے جاتے اور جب کوئی قاصد آتا تو اس کے ساتھ ساتھ دوڑ پڑتے اور پوچھتے تھے کہ کیا خبر لائے ہو۔ قاصد لوگوں کے جذبات کو سمجھتے تھے اور کم از کم الفاظ میں ان کو خبر سنا دیتے تھے۔ اس وقت مجاہدین اسلام بیک وقت دو محاذوں پر لڑ رہے تھے۔ دونوں دشمن باطل کے بڑی ہی زبردست جنگی قوت سمجھی جاتی تھی اور یہ غلط نہیں تھا کہ ان کے مقابلے میں کوئی آنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ ایک آتش پرست ایرانی اور دوسرے رومی، ان محاذوں سے کسی بھی وقت کوئی بھی بہت ہی بری خبر آ سکتی تھی اور اکثر توقع یہی ہوتی تھی کہ بری خبر آئے گی، لیکن مجاہدین کے ساتھ ضعیف العمر بوڑھوں اور معصوم بچوں اور معذوروں کی دعائیں تھیں جو محاذوں پر جانے کے قابل نہیں تھے اور دل کے گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعاؤں سے ان کی مدد کر رہے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں شور برپا ہو گیا، قاصد آئے ہیں، دو قاصد آئے ہیں۔ یہ شور وغل امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکرائے تو وہ بڑی تیزی سے اٹھے اور قاصدوں کے استقبال کے لیے باہر آ گئے اور اس طرح دوڑ پڑے جدھر سے قاصد آ رہے تھے۔ قاصدوں نے ان کے قریب آ کر اونٹ روکے اور اونٹ کو بٹھا کر اترنے کے بجائے اونٹوں سے کود آئے۔ اچھی خبر لائے ہو؟ حضرت عمر نے پوچھا اور اس کے ساتھ ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ خبر بری بھی نہیں، ایک قاصد نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا کہ کمک جلدی پہنچ جائے گی تو خبر اچھی بھی ہو جائے گی۔
یا امیر المومنین، دوسرے قاصد نے کہا، ہم کہیں سے پسپا نہیں ہوئے، چلے بیٹھ کر پیغام سناتے ہیں۔ گھر میں داخل ہو کر حضرت عمر نے قاصد کو بٹھایا اور ان کے لیے پانی اور کھانا وغیرہ منگوایا، اور پھر کہا کہ اب بتاؤ۔ ایک قاصد بولنے لگا، اس نے پوری تفصیل سے بتایا کہ حمص کس خطرے میں آ گیا ہے اور رومی فوج کے ساتھ الجزیرہ کے غیر مسلم قبائل کا لشکر بھی شامل ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، امیر المومنین نے سارے تفصیلات سن کر کہا، مجھے میرے ذات سے اشارے مل رہے تھے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو ہی جائے گی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہ کروں، جس نے مجھے اتنے فہم و فراست عطا کی ہے کہ اس کا دفاعی انتظام پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ امیر المومنین نے جس دفاعی انتظام کی طرف اشارہ کیا تھا، تاریخ میں اس کا ذکر ایک دو مورخ ہی کرتے ہیں، تو ہم ان کے نام لے کر حوالے دیتے ہیں، لیکن صرف مسلمان مورخین ہی نہیں بلکہ غیر مسلم یورپی مورخوں نے بھی حضرت عمر کے جنگی فہم و فراست کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ہر محاذ کے ہر گوشے تک کمک پہنچانے کے انتظامات انہوں نے تیار رکھی ہوئی تھی۔ سب سے بڑا انتظام یہ تھا کہ انہوں نے بصرہ اور کوفہ کو اس طرح آباد کیا تھا کہ ان دونوں جگہوں کو بہت بڑی چھاؤنی بنا دیا اور کسی غیر مسلم کو وہاں آباد نہیں ہونے دیا تھا، تاکہ دشمن کو خبر نہ ہونے پائے کہ یہاں کیا کچھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ 7 اور شہر کے، جن میں سے ہر شہر میں امیر المومنین 4-4 ہزار سوار مجاہدین ہنگامی حالت کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ اس طرح ہر وقت کیل کانٹے سے لیس ہو کر تیار رہیں کہ جو ہی کہیں سے کمک طلب کی جائے تو قریبی شہر سے 4,000 سوار یا اس سے کم فوراً روانہ ہو جائے اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہاں تک پہنچے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ امیر المومنین نے اس وقت ایک قاصد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف دوڑا دیا اور یہ پیغام دیا کہ قعقاع بن عمرو کو 4,000 سوار دے کر یہ پیغام ملتے ہی حمص بھیج دو، اور وہاں ابو عبیدہ سبھی دشمن میں گر گئے ہیں اور کمک پہنچنے تک نہ جانے وہاں کیسی صورتحال پیدا ہو جائے۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص مدائن میں تھے اور زرتشت کے پجاری وہاں سے بھاگ گئے تھے، اور اس طرح کسریٰ ایران کو شکست فاش دے دی گئی تھی اور عراق مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ قعقاع بن عمرو اس وقت کوفہ میں تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے امیر المومنین کا پیغام ملتے ہی ایک قاصد کوفہ بھیج دیا۔ قعقاع بن عمرو پیغام ملتے ہی 4,000 سوار لے کر یوں کوفہ سے حمص کو نکلے جس طرح اچانک طوفان اور بگولے اٹھا کرتے ہیں۔ ان کے لیے حکم تھا کہ کم سے کم پڑاؤ کر کے تیز سے تیز تر حمص پہنچنا ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے مشیر بیٹھے ہوئے تھے اور امیر المومنین جو کچھ بھی سوچتے ان سے مشورہ لیتے تھے۔ یہ صورتحال امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تدبر اور دور اندیشی کی بڑی سخت آزمائش تھی۔ وہ پسپائی اور شکست کا نام بھی نہیں سننا چاہتے تھے۔ یہ تو جذباتی کیفیت تھی، حقیقت یہ انہیں نظر آ رہے تھے کہ حمص سے پاؤں اکھڑے تو پھر نہ جانے کہاں تک مجاہدین کو پیچھے ہٹنا پڑے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران سے فوج نکال کر بھیجی جائے اور کسریٰ ایران پھر اٹھ کھڑا ہو اور عراق کے مختلف علاقوں پر پھر قبضہ کر لے۔ میرے بھائیوں، امیر المومنین نے اپنے مشیروں سے کہا، خدا کی قسم، یہ ساری سازش الجزیرہ کے قبائل کی ہے۔ ان میں اکثر عیسائیوں کے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اسلام اس علاقے تک پہنچے۔ انہوں نے ہرقل کو اکسایا اور کم و بیش 30,000 کا لشکر اسے دے دیا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دے اور مسلمانوں کو ملک شام سے بے دخل کر دیا جائے۔ یہاں تک میں جانتا ہوں ہرقل میں اتنا دم خم نہیں رہا کہ وہ کہیں بھی ہمارے مجاہدین پر جوابی حملہ کرے گا۔
اس فوج کی تو کمر ہی ٹوٹ چکی ہے جو شام میں لڑی تھی۔ اس کی فوج کی بیشتر نفری مارے گئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں تو اتنی زخمی ہیں، اور اگر کچھ نفری جسمانی لحاظ سے صحیح سلامت ہے تو اس میں لڑنے والا جذبہ بجھ چکا ہے۔ اسے مصر سے جو فوج ملی ہے، اس نے ہرقل کے نیم مردہ ارادوں میں کچھ جان ڈال دی ہوگی، اور اس برے وقت میں یہ قبائلی اس کے پاس جا پہنچے اور اتنا بڑا لشکر اسے دے کر اس میں پھر غرور اور تکبر پیدا کر دیا ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ قبائل کا علاقہ جنگ سے محفوظ رہا ہے۔ ان کی 3 بستیوں نے ہمارے مقابلے میں ہمارے دشمن کا ساتھ دیا تھا، لیکن دشمن پھر بھی شکست کھا کر پسپا ہوا، اور ہم نے ان تینوں بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ان کے باقی تمام بستیاں محفوظ رہی۔ کیا تم کوئی طریقہ سوچ سکتے ہو کہ ان قبائلیوں کو رومیوں سے الگ کیا جائے، ان کی بستیوں پر یلغار کی جائے؟ ایک مشیر نے کہا، انہوں نے ابھی جنگ کا ذائقہ نہیں چکھا، سوائے ان 3 بستیوں کے۔ ان پر آفت نازل ہوگی تو وہ 30,000 قبائل جو بازنطین یا ہرقل کے پاس چلے گئے ہیں، بھاگم بھاگ واپس اپنی بستیوں کو آ جائیں گے۔ خدا کی قسم، امیر المومنین نے کہا، ہمارے سوچیں ایک جیسے ہیں، اور جب خیالات میں ہم آہنگی ہو تو پھر اس دیوار کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ان قبائلیوں کی بستیوں پر حملے ہوں گے تو وہ واپس آئیں گے ہی، لیکن ہرقل ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس صورت میں ابو عبیدہ تھوڑی سی قوت کے ساتھ ہرقل پر چڑھ دوڑے گا، اور پھر ہرقل کے لیے یہی راہ نجات رہ جائے گی کہ وہ بحری جہازوں میں فوج کو لاد کر مصر کو روانہ ہو جائے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ شام اب ہمارا ملک ہے۔ اس ملک کے جو لوگ ہمارے دشمن کے پاس اس نیت سے گئے ہیں کہ وہ ہم پر جوابی حملہ کرے اور یہ لوگ اس کی مدد کریں گے، تو یہ بغاوت ہیں، یہ لوگ باغی ہیں، غدار ہیں، اور ان کے دماغوں کو ٹھکانے پر لانا ہمارا فرض بھی ہے اور حق بھی ہے۔